سمپل ماسٹرز کر لیا لا کا تو اس کے بعد کوئی اس کو جاب مل سکتی ہے، کوئی اسکوپ ہے اس کا یا نہیں ہے؟ بیرسٹر سولیسٹر میں دونوں میں سے بڑا کون سا ہوتا ہے؟ اور جو بار بیرسٹر کے لیے آپ کو بار ٹریننگ کورس کرنا پڑتا ہے. کہ لا کر کے آگے کون سی آپشنز کھلتی ہیں بندے کے پاس، سولیسٹر یا بیرسٹر، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ السلام علیکم، میرے ساتھ آج ایک بھائی ہیں جو لاہور سے آئے ہیں اور یہ لا کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں یو کے میں. ان کا لا میں ایڈمیشن ہوا ہے اور ان کے پاس کچھ انفارمیشن ہے لا سے ریلیٹڈ. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے اور لا کے بارے میں مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا، تو میں نے کہا چلو جو بندہ ملا ہے جتنی انفارمیشن ان سے ملے گی آج ہم نکلوانے کی کوشش کریں گے. تو پیارے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ جی ابرار بھائی، شہیر نام ہے میرا. شہیر نام ہے، لاہور سے تعلق ہے. تو آپ جو ہے یہ ماسٹرز کرنے کے لیے آئے ہیں لا میں کون سی یونیورسٹی؟ ٹی سائڈ یونیورسٹی. مجھے ایک چیز بتائیں کہ ماسٹرز جو ہے یو کے اندر وہ کتنے سال کا ہوتا ہے لا کا اسپیسیفکلی؟ اور ابھی ڈفرینٹ ہیں، کوئی یونیورسٹی پلیسمنٹ دیتی ہیں، کوئی پلیسمنٹ ایئر دیتے ہیں، کوئی ود آؤٹ پلیسمنٹ ہوتی ہے. ود آؤٹ پلیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ 1 ایئر کا ہوتا ہے ماسٹر ان لا، ٹھیک ہے. اور ود پلیسمنٹ وہ آپ کو پتہ ہے 2 سال کا ہوتا ہے. 2 کا بھی ہو سکتا ہے، 18 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بیچلر کا پتہ ہے آپ کو بیچلر کتنے سالوں کا ہوتا ہے؟ بیچلرز ویسے جو ہے انٹرنیشنل ڈگری جو ہے وہ 3 سالوں کی ہوتی ہے. مطلب لا ٹائم پیریڈ فکس ہے کہ لا کی ڈگری 3 ایئرس کی ہو. لا کیونکہ کی میں نے خود، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے خود نا یونیورسٹی آف لنڈن سے کیا بیچلرز ان لا، تو وہ میرا 3 ایئرس کا ہے. مطلب آپ نے پاکستان کی اس کی جو برانچ تھی وہاں سے جی کیا؟ وہاں سے میں نے ایکسٹرنل پروگرام کے تھرو میں نے کیا یونیورسٹی آف لنڈن کا 3 ایئرس کا لا. اچھا مجھے بتائیں کہ مطلب لا میں یہاں پہ آپ آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لا کر کے آگے کون سی آپشنز کھلتی ہیں بندے کے پاس، سولیسٹر یا بیرسٹر، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ فیملی لا کے کیس ریسرچ کرے گا، وہ کیس پریپیئر کر کے دے گا. کہ یہ سنا ہے کہ لوگ سولیسٹر بن جاتے ہیں، بیرسٹر بن جاتے ہیں، یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ جی ابھی پہلے تو آتے ہیں بیرسٹر کی طرف. بیرسٹر کا کورس ہوتا ہے، نیا کورس بھی تھا، پرانا کورس بھی تھا. نیا کورس کا نام ہے وہ بار پریکٹیشنر کورس. مطلب یہ پہلے آپ کو ماسٹرز کرنا ہے اس کے بعد کوئی اور کورس کرنا ہے؟ ضروری نہیں ہے. ماسٹرز آپ کہہ لیں آپ کی سی وی اپڈیٹ کرتا ہے. اور جو بیرسٹر کے لیے آپ کو بار ٹریننگ کورس کرنا پڑتا ہے، وہ بہت سی یونیورسٹیز کراتی ہیں. وہ میرے خیال سے سال کا ہی وہ ہوتا ہے. تو اس میں اس کی بھی تقریباً اتنی فیس ہوگی، 12 13 15 ہزار؟ جی بالکل، اس کی 15 سے 16 ہزار فیس ویری کرتی ہے جب کہ انکریز نہ آ جائے سال بعد. نہیں تو ڈائریکٹ آپ اس میں بھی آ سکتے تھے یا اس طرح ماسٹر میں ہی آنا پڑتا ہے؟ نہیں ڈائریکٹ میں اس میں بھی آ سکتا تھا. یہ صرف جو ماسٹرز ہے نا آپ کی، وہ آپ کی ایک سی وی کے اوپر ایک اسٹیمپ نہیں لگ جاتی کہ اس نے LLM ماسٹر کیا ہوا ہے. یعنی بیچلرز کے بعد بھی آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں؟ بالکل بیچلرز کے بعد نو ڈاؤٹ آپ وہ بیرسٹر کی طرف جا سکتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ بیرسٹر مطلب ایکچوئل میں یہ ہوتا کیا ہے، مطلب کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کوئی خاص کوئی بڑا وکیل ہوتا ہے، کیا چیز ہے؟ بیرسٹر میں ابرار بھائی آپ کو آتی ہے کال ٹو بار. جب آپ کو کال ٹو بار آ جاتی نا، پھر آپ جس طرح ہمارے وہاں پہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کاؤنسل کا حصہ بن جاتے ہیں، کسی لیٹ سے بار کاؤنسل کا آپ حصہ بن جاتے ہیں، تو آپ کو جب آتی ہے کال ٹو بار تب آپ ایک بار ممبر بن جاتے ہیں. لیٹ سے پنجاب بار کاؤنسل، وہ سندھ کاؤنسل آپ بن جاتے ہیں. مطلب آپ اس مطلب ایک بار کا وہ بن جاتے ہیں. اب یہ جو بھی لوگ لا کی سمجھ رکھتے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی. ایک ہو گیا بیرسٹر اور دوسرا ہوتا ہے سولیسٹر. سولیسٹر کیا بلا ہوتی ہے؟ جی ابرار بھائی، سولیسٹر جو بلا ہے وہ ہے کہ اس نے کارپوریٹ ڈیل کرنی. زیادہ تر جو سولیسٹرز ہوتے ہیں نا وہ ڈیل کرتے ہیں پرسنل کلائنٹس کو، پرسنل انجری کلیمز کو یا فیملی لا کو. یہاں پہ اکثر زیادہ تر یو کے میں فیملی ڈسپیوٹس بہت ہیں. فیملی ڈسپیوٹس ہو گئے، پرسنل انجری کلیمز ہو گئے، کوئی بندہ کام کر رہا ہے اسے چوٹ لگ گئی، تو ان چیزوں کے لیے نا سولیسٹرز ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں بیرسٹر سولیسٹر میں دونوں میں سے بڑا کون سا ہوتا ہے؟ اچھا برار بھائی، دونوں نا ایک ہی مطلب سیم چیز ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ لا کو جانتے ہیں یا جو لوگ وکالت کے پیشے میں ہیں انہیں پتہ ہے کہ تھوڑی بہت ٹیکنالوجیز کی وجہ سے، یا آپ کہہ لیں فیلڈ کے حالانکہ ڈفرینٹ ہے. فیلڈ آپ نہیں فیلڈ کہہ لیں، ایک طرح سے فیلڈ تو لا ہی ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو ان کی اسیسمنٹ کرائٹیریا ہوتا ہے نا کلائنٹس جس پہ وہ ڈفرینٹ آتے ہے. ہیں، تو کلائنٹس ان کی جو ورک ایتھک ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. سولیسٹر بننے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ بیرسٹر بننے کے لیے کوئی کرنا پڑتا ہے ماسٹرز کے بعد بھی، تو سولیسٹر بننے کے لیے بھی ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ جی ابھی سولیسٹر کے لیے نا آپ کو پیپر دینا پڑتا ہے. یہاں پہ نا جس طرح ہمارے ادھر ہوتا ہے نا، اپنے اکثر جن لوگوں کو لا کا پتہ ہے، جن لوگوں نے لا کیا ہوا ہے، انہوں نے لاگ ایڈ بھی دیا ہوگا. جس طرح
میڈیکل والوں کے لیے ہوتا ہے اسی طرح لا والوں کے لیے ہوتا ہے لا گیٹ وہاں پہ پاکستان میں یا کوئی بھی کسی شہر میں, انڈیا, بنگلہ دیش, اینی ویئر ان ایشیا. اب یہاں پہ ہوتا ہے ایس کیو ای, سولیسٹرز کوالیفائنگ ایگزام, اسے آپ کہتے ہیں سولیسٹر کوالیفائنگ ایگزام. وہ ایک کہہ لیں شارٹ کورس ہوتا ہے یا ایک شارٹ پروگرام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو اس میں تیاری کراتے ہیں اس ایگزام کی, ٹھیک ہے. وہ بھی یونیورسٹی کے تھرو ہی ہوتا ہے. آپ نے اس میں انرول ہونا ہے, آپ نے اس میں فیس پے کرنی ہے, پراپر وہی پروسیجر اس ہوگا. کی بھی تقریباً اتنی دوبارہ فیس دینی پڑے گی؟ اس کی تھوڑی سی کنسیڈریبلی کم ہوتی ہے فیس, تھوڑی سی کم ہوتی ہے. لیٹ سے ماسٹرز کی اگر 15,000 ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی 10-11,000 ہوگی. اچھا, ابھی آپ کو یو کے میں آئے ہوئے مطلب اتنا ٹائم تو نہیں ہوا ہے, 1 مہینہ ہوا ہے, لیکن کافی زیادہ آپ کو نالج ہے لاء کے بارے میں. تو مجھے اپنا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یو کے اندر جس بندے نے لاء کیا ہوا ہے یا یہاں سے آ کے لاء کر لیتا ہے, اس کے بعد چلو سولیسٹر یا بیرسٹر وہ بن جاتا ہے, اگر پہلے یہ بتائیں کہ سمپل ماسٹرز کر لیا لاء کا تو اس کے بعد کوئی اس کو جاب مل سکتی ہے, کوئی اسکوپ ہے اس کا یا نہیں ہے؟ پہلے یہ بتائیں کہ سمپل ماسٹر ہے, ابھی بندہ سولیسٹر بیرسٹر نہیں بنا. یار بھائی پہلے تو جاب پہ آ جاتے ہیں. جاب 2 طریقوں کی مل سکتی ہے, یا تو پیرالیگل کی مل سکتی ہے, یا تو اسے لیٹ سے ایک پراپر آفس جاب مل سکتی ہے جس میں وہ ایک کہہ لیں اسپیشلائزڈ اس کا وہ جس میں اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیٹ سے میں نے فیملی لاء میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اپنا اسپیشلائزڈ, لیٹ سے میں نے آئل اینڈ ایکسٹریکشن میں ماسٹر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو میں آئل اینڈ ایکسٹریکشن کے کیسز میں ڈیل کرنا, میں اس کا مطلب لائر ہوں گا. مطلب ماسٹرز کر کے آپ کسی کمپنی میں جاب آپ کو مل سکتی ہے جو لاء فرم ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے. زیادہ تر آپ کو ملتی ہے کارپوریٹ سائڈ پہ. فیملی جو لائر ہے نا, فیملی لائر کے جو آفیسز ہیں یا فیملی لاء والی جو فرمز ہیں, وہاں وہ صرف تب ہائر کرتی ہیں جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو, لیٹ سے 3 سے 4 سال کا ود ڈیلنگ فیملی کیسز. دوسری بات بتائیں کہ اب جو سولیسٹر یا بیرسٹر بن گیا ہے اس کو جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہیں یا صرف سادہ ماسٹر کیا ہوا ہے اس کو زیادہ ہے؟ اور جی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اگر سولیسٹر بھی بن جائے یا بیرسٹر بھی بن جائے تو وہ زیادہ اس کے لیے اچھا ہوگا, زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی اس کے لیے. تو سوری آپ کی بات, میرے خیال سے سولیسٹرز کی یہاں پہ زیادہ ویلیو ہے. کہ ایک بندہ ہے جس نے لاء تو کر لیا, یہاں ماسٹرز کر لیا ہے, اور وہ بندہ تیز تراز نہیں ہے اتنا. وکیلوں کو ہم نے تو فلموں میں یہی سنا جی, آ کے جج کو جو ہے نا وہ دلائل دینے پڑتے ہیں اور بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اب مجھے بتائیں ایک بندہ سادہ ہے, ٹھیک ہے, میرے جیسا سادہ بندہ ہے, وہ پاکستان سے یہاں آ گیا, اس نے ماسٹرز میں لاء کر لیا اس نے, لیکن وہ اتنا شعار چلاک نہیں ہے, اس کو اتنی دلیلیں نہیں آتی. تو کیا وہ لاء میں اس کا سروائیو کرنا آسان ہے, مشکل ہے, یا کیا سمجھتے ہیں؟ اور ابھی یہاں پہ نا لاء وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی 2 طریقوں کا ہے. سروائیول آپ کا 2 طریقوں سے ہوتا ہے, یا تو آپ بہت تیز ہو, ٹھیک ہے, یا تو آپ جیسے ہوں, ٹھیک ہے, یا تو پھر بہت ہی ڈھیلے ہوں میرے جیسے, ٹھیک ہے. اب یہ بات آتی ہے کہ وہ پھر جو ڈھیلا بندہ ہوتا ہے نا, جو اتنا مطلب دلائل اتنی زیادہ نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, وہ پھر آ جاتا ہے کیس ریسرچ میں. وہ آفس والے لیٹ سے ایک لاء فرم ہے, اسے فیملی لاء کے کیس ریسرچ کرنے کے لیے اسے کوئی اسپیشلائزڈ وکیل چاہیے جو کہ فیملی کیسز ڈیل کرتا ہو. اب اس کیس کو obvious ہی بات ہے, جب آپ نے 2 سال 1 سال لگایا ہے فیملی لاء پہ, تو آپ کو فیملی لاء کے سارے کیسز پتہ ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کی الف بے پتہ ہوگی آپ کو کہ یہ ایک چیز ایسے ہے, یہ چیز ایسے ہے. تو پھر وہ فیملی لاء کے کیس ریسرچ کرے گا, وہ کیس پریپیئر کر کے دے گا کہ یہ A to Z وہ پورا پریپیئر کر کے دے گا. پھر جو اس کا سینئر لائر ہوگا, جو اس کا مطلب کہہ لیں سب آرڈینیٹ ہوگا, یا اس کا آگے جو اس کا سینئر ہوگا, وہ اس کو دے گا پیپرز, پھر وہ کورٹ میں آرگیو کرے گا. اچھا, اس میں نا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں اب یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, مجھے آپ نے کریکٹ کرنا ہے اگر میں اس میں غلط ہوں. کہ اس میں جیسے ڈاکٹر ہے نا, اب ڈاکٹر نے جو ڈاکٹر کی پڑھائی ہے نا, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک چیپٹر مس کر دوں, جو ہے نا میں گردے مس کر دیتا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ گردوں میں کیا, تو وہ فیلڈ میں جا کے وہ ڈاکٹر پھر فیل ہے اگر وہ پاس ہو بھی گیا. اسی طرح مجھے لگتا ہے لاء میں بھی یہی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ اس نے اسائنمنٹ باہر سے بنوا لیا, آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں, ڈگری کول آ گئی ہے, لیکن میرے خیال سے یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں آپ جب پریکٹیکلی آپ جائیں گے نا, وہاں پہ پھر جا کے آپ, کیونکہ اس میں دماغ ہی بڑا چاہیے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں وہی بندہ کامیاب ہے
جس نے جو واقعی میں جو پڑھنے کے لیے آیا، وہ یہ نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں جو ہے نا باہر سے اسائنمنٹ بنا لوں گا. جو انجینئر ہوتے ہیں وہ بعض کا ایسے کر کے کام چلا لیتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ برار بھائی، لوگ دنیا میں نا 3 لوگ پڑھنے والے ہونے چاہیے. پہلا ڈاکٹر، وکیل اور تیسرا سول انجینئر. ٹھیک ہے، یہ 3 لوگ مار بھی سکتے ہیں، لوگ بچا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اس کے بغیر لا میں گزارا بھی لاء نہیں میں ہے. گزارا نہیں ہے. پڑھائی کے بغیر لاء میں گزارا نہیں ہے. لیٹ سے میں کہتا ہوں یار میں اسائنمنٹ بنوا لوں گا، میں اس طرح کر لوں گا، اس طرح کر لوں گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے آتا ہی نہیں ہوگا کہ اے فار ایپل ہے، بی فار بال ہے، تو میں کیا کروں گا. جاب انٹرویو میں جا کے ہو سکتا ہے، کیونکہ وکیلوں نے انٹرویو لینا ہے تو وہ تو پھر ایسے ایسے پوچھیں گے کہ وہاں جا کے ہی بندہ فیل ہو. بالکل. جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ لیٹ سے ایک ایکٹ ہے لمیٹیشن ایکٹ، وہ ہے کیا. لیٹ سے ایک ایکٹ ہے فیملی ایکٹ، یا لیٹ سے ایک ایکٹ ہے کرمنل ایویڈنس ایکٹ. ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں ہے کیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ بنوائی ہے، آپ پاس ہو گئے، وہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن اس اسائنمنٹ کا اینڈ آف دا ڈے کوئی فائدہ ایسا ہے نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لا کرنے کے بعد یہاں پہ اسپانسرشپ ملنے کے یا ایک اچھی جاب ملنے کے چانسز کیا ہیں؟ یار بھائی، اس میں چانسز یہ ہیں، اسپانسرشپ جاب کے چانسز یہ ہیں کہ لنڈن میں اگر آپ کسی اسمال ٹاؤن میں رہ رہے ہیں، کسی چھوٹے ٹاؤن میں رہ رہے ہیں، تو چانسز اسپانسرشپ جابس کے بہت کم ہیں. اگر آپ لنڈن میں موو ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہاں پہ ساری ہیں بڑی فرمس، بڑی، جسے ہم کہتے ہیں نہیں ایلیگیٹرس کہتے ہیں، جسے ہم مگرمچھ کہتے ہیں، یہ پرانے مگرمچھ بیٹھے ہیں، وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں. وہاں پہ آپ کو اسپانسرشپ جاب ایزیلی مل سکتی ہے، صرف تب مل سکتی ہے جب بندہ قابل ہو. ہاں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. میں ہر فیلڈ کی بات کروں گا کہ جو بندہ ایکسیلنس ہے نا، جس کے اندر، جس کے پاس ڈگری بھی جو ہے وہ ڈسٹنکشن کے ساتھ ہے، لیکن اسے کام بھی آتا ہے. یہ نہیں کہ ڈگری اسائنمنٹ اچھی بنوا کے کر لیا لیکن کام نہیں آتا، تو وہ بندہ یہاں پہ ناکام ہے ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے، وہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی، لنڈن میں ڈیفینیٹلی وہاں پہ بڑا شہر ہے تو بڑی وہاں پہ فرمز ہیں، لیکن میرے خیال سے کیونکہ جب آپ اپلائی کرنے کے ٹائم آتا ہے نا، تو آپ کہیں سے بیٹھ کے بھی اپلائی تو آن لائن ہی ہوتا ہے، آپ یہاں بیٹھ کے بھی لندن میں اپلائی کر سکتے ہیں. انٹرویو دینے کے لیے اگر وہ بلاتے ہیں آپ چلے جائیں. اگر وہ کہتے ہیں جی ہمیں بندہ یہاں پہ چاہیے لندن میں، آپ کہ میں موو ہو جاؤں گا. موو ہونے کا یہاں پہ کوئی ادھر کون سا بندہ کہتا ہے یار میرے اتنے ابے دیا زمیناں نے، میں تو نہیں جانا. بالکل بالکل بالکل. تو میرے خیال سے یہ چیزیں ہیں. تو اور کوئی چیز ایسی ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جو لوگ لا کرنے کے لیے آنے، انہیں کون سا ایسا آپ میسیج دیتے ہیں کہ یار یہ چیز لازمی آپ کو پتہ ہونی چاہیے؟ برار بھائی، بس ایک ہیبٹ ہونی چاہیے بک ریڈنگ کی. لاء میں ایک ہیبٹ ہونی چاہیے بک ریڈنگ کی. یہ نہ، اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کتابی کیڑا بن جائے بندہ، ٹھیک ہے، کام شام نہ کرے، obvious ہی بات ہے، خرچے بھی تو نکال لیں بندے نے. ٹھیک ہے، بندہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آف ڈیز لے لیے کہیں، جسے ہم چیٹ ڈے نہیں کہتے، وہ ہو گیا. کیونکہ یہ بالکل میڈیکل جیسی پڑھائی ہے، یہ ہے بھی ماسٹر لیول. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے اپنا 1 سال ضائع کرنا ہے اسائنمنٹ کروا کے، تو ویسٹ آف ٹائم ہے. آپ صرف آ رہے ہو یو کے دیکھنے. اگر آپ نے اپنا 1 سال نہیں ضائع کرنا، تو آپ کو عادت بنانی پڑے گی بک ریڈنگ کی، کیونکہ ماسٹر لیول میں بک ریڈنگ بہت ہے. اور آپ کی جو میموری ہونی چاہیے وہ پھر آہستہ آہستہ نا آپ کیسز کے ساتھ فیملیرائز ہونے لگ جاؤ گے. جیسے ہی آپ فیملیرائز ہونے لگ جاؤ گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بالکل لاء جو ہے نا ابرار بھائی، وہ بالکل سائیکل کی چین کی طرح ہے، مطلب کنیکٹڈ ہے، انٹر لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی، اس سے اگلی چیز پتہ چلے گی. جب آپ کو پہلی چیز نہیں آتی ہوگی نا، جب آپ کے پاس پہلی سیڑھی نہیں ہوگی، آپ دوسری سیڑھی پر چڑھ ہی نہیں سکو گے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے کلائنٹس کے لیے کیسز کے اندر سے وہ چیزیں خاص فلانی ٹنگی ایکٹ نکالنا اور اس کو پھر اپنے اس میں کر لینا، اپنی طرف اس کو لے کے آنا، میرے خیال سے یہ بڑا ایک ٹیکنیکل اور بڑا میرے خیال سے مشکل کام ہے. گو کہ جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ جلدی سے کر لیتے ہیں، لیکن میرے خیال سے سٹارٹ میں اس میں کافی زیادہ محنت کی ضرورت ہے لا میں. بالکل بالکل. تو تھینک یو ویری مچ یار انٹرویو دینے کے لیے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.